بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ رحمان شروع کر رہے ہیں۔ سورہ رحمان کا آج پہلا رکوع پڑھیں گے اور اسی طرح اگلے سبق میں دوسرا اور تیسرا۔ اس سورت کے اندر 3 رکوع ہیں اور تینوں رکوع میں اللہ رب العالمین نے ایک ترتیب کے ساتھ مضامین کو بیان کیا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں بتائی ہیں کہ کیا کیا چیزیں انسانوں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور اللہ نے ہر نعمت کے بعد یہ کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تو یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن کیا ہوگا۔ نیک فرما بردار لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو مجرم ہیں، نافرمان، اللہ کے ناشکرے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوسرے رکوع میں یہ اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا، اور اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرما بردار جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے جو نعمتیں اور انعامات، جو جنتیں تیار کی ہیں، اللہ رب العالمین نے جنت کا منظر اور جنت کا نقشہ بڑے ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں وہ بیان کیا ہے۔ تو یہ سورت پڑھنے سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی آتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی طمع اور لالچ بھی آتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ مجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور ان کے دل میں جنت کی طمع بھی ہوتی ہے۔ تو اس سورت کو جو بھی انسان پڑھے اور غور کے ساتھ اس پر تدبر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھے گا تو وہ ضرور اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بن جائے گا، اور اللہ کے جو عذابات ہیں ان سے اس کے دل میں ڈر بھی پیدا ہوگا، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی جنت کی بہاریں اور رونقیں جب وہ پڑھے گا تو اس کے دل میں عمل کرنے کی طمع اور لالچ وہ بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ انسان کو جب لالچ ملے نا تو اس لالچ میں وہ پھر کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو ہمیں اس سورت کو توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ پہلا رکوع ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان وہ ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس سورت کو پڑھا ایک دن آ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے جب یہ سورت مکمل کر لی نا تو صحابہ کرام نے خاموشی سے سن لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم نے اس سورت کو خاموشی سے سن لیا، میں نے یہی سورت ایک دن جنوں کے سامنے پڑھی، جس رات جنوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو ان کے سامنے بھی میں نے یہ سورت پڑھی تھی، تو میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو اس کے جواب میں وہ جن کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، تو وہ کہتے کہ ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سورت میں جب بھی پڑھیں تو یہ لفظ بھی پڑھنے چاہیے کہ اللہ ہم تیری کسی لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ تیری ہر نعمت پر ہم الحمدللہ کہتے ہیں اور تیرا ہم شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ قرآن کریم کی دلہن ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلہن ہوتی ہے، تو قرآن کی دلہن یہ سورہ رحمان ہے، جبکہ یہ روایت جو ہے سندن کمزور ہے، اور محدثین نے اکثر محدثین جتنے بھی وہ جرح و تعدیل کے امام ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس روایت کی سند کو ٹھیک نہیں کہا، بلکہ کسی نے موضوع کہا ہے، کسی نے ضعیف کہا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند کے ساتھ یہ بات نہیں پہنچتی، بعد میں کسی اور بندے کا قول ہے یا کسی نے اپنی طرف سے یہ بات کر دی ہے۔ تو یہی بات ہی کافی ہے کہ اس میں انسان کو کس قدر ڈرایا گیا ہے اور کتنی نصیحت کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ رحمان نے اپنا تعارف کرایا کہ الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ یہاں ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ذکر کیا علم القرآن، قرآن کی تعلیم کا، اور بعد میں کہا کہ اگلی آیت میں
خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ پیدائش پہلے ہوتی ہے اور بعد میں تعلیم ہوتی ہے۔ پیدا ہوگا انسان، بڑا ہوگا تو تعلیم حاصل کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے علم کا ذکر کیا، اور علم بھی قرآن کا، اور بعد میں تخلیق کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد جو تھا نا، وہ پہلے بتا دیا کہ ہم نے پیدا کیوں کیا۔ علم القرآن، تاکہ وہ قرآن کو سیکھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے۔ تو جو انسان پیدا ہونے کے بعد قرآن نہیں پڑھتا نا، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، اللہ کے ہاں وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ مردوں میں شامل ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ تاکہ وہ قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن کو سیکھیں۔ جس طرح ایک بندہ کوئی اپنی چیز بناتا ہے نا، دنیا میں کئی کمپنیاں اپنی اپنی پروڈکٹ تیار کرتی ہیں، اور وہ اس کو ٹھیک طریقے سے چلانے کے لیے ساتھ گائیڈ بک دیتی ہیں کہ اس کو دیکھو اور پڑھو اور اس کے مطابق اس کو چلانا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا تو یہ گائیڈ بک قرآن دیا ہے، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، چلائیں گے انسان کو تو انسان درست چلے گا۔ اگر قرآن سے ہٹ جائیں گے تو پھر خرابیاں ہوں گی، پھر پریشانیاں اور ٹینشن آئیں گی۔ اور آج جتنی بھی نحوست ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ اور مصیبتیں ہیں، صرف مین وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ اور یہاں یہ بات بھی آتی ہے بندر وغیرہ سے، جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے، جیسا کہ ڈارون کا فلسفہ ارتقاء ہے، بلکہ انسان کو اسی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو جانوروں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے، اور انسان ایک الگ جنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی بنایا ہے۔ ان کا نظریہ بھی اس آیت سے اس کا رد ہوتا ہے۔ علمہ البیان، کہ اس نے اس کو بولنا سکھایا۔ رحمان نے انسان کو بولنا سکھایا، کس لیے؟ تاکہ وہ قرآن کو بول کر پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ اور انسان اپنی مادری زبان جو ہے وہ خود بخود بغیر سیکھے لوگوں سے سن سن کر سیکھ لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔ الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، بحسبان، ایک مقررہ حساب کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ والنجم، ستارے، والشجر، اور درخت، یسجدان، سجدہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ نے ساری مخلوق کی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا، وہ ساری اللہ نے گنوائی کہ یہ سورج، چاند، ستارے اور سب جو ہے نا اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سارے انسان تو کیوں نہیں جھکتا اپنے رب کے سامنے؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا، کیا آپ نہیں دیکھتے ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، سورہ حج آیت نمبر 18 میں ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی اور جانور بھی، سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انسانوں تم بھی جھک جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کی تسبیح کو، ان کی عبادت کو تم محسوس نہیں کر سکتے، وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ اور آگے فرمایا والسماء، اور آسمان، رفعہا، ہم نے اس کو بلند کر دیا، کہ آسمان کو ہم نے کتنا بلند کیا ہے۔ انسانوں تمہیں ہم تھوڑا سا بلند کر دیں، تھوڑی سی دنیا میں ترقی دے دیں، تم تو دوسروں انسانوں کو انسان ہی سمجھنا بھول جاتے ہو۔ اس آسمان کو دیکھو کتنا ہم نے اونچا اور بلند کر دیا ہے، لیکن کبھی وہ ہمارا نافرمان نہیں بنا۔ رفعہا، اور بلند کیا اس کو، ووضعہ، اور رکھ دیا ہم نے میزان، ترازو، ہم نے ترازو رکھ دیا ہے، انصاف کا ترازو اس پوری کائنات میں رکھا ہوا ہے، کہ کائنات کا سارا نظام اس انصاف کے ساتھ چل رہا ہے کہ کبھی دن کے وقت میں رات نہیں آتی، رات کے وقت میں دن نہیں آتا۔ کسی درخت پر، کھجور کا درخت ہے نا، تو اس پر سیب نہیں لگتے، سیب کے درخت پر کبھی مالٹے نہیں لگتے، کیونکہ جو چیزیں ہم نے جیسے جیسے رکھی ہیں نظام ویسے کا ویسے چل رہا ہے۔ تو تم بھی انصاف کا ترازو تھامے رکھو تو تم بھی قائم رہو گے۔ اور اللہ تطغوا، یہ کہ نہ تم تجاوز کرو، فی المیزان، ترازو میں، کہ تم تولنے میں، بولنے میں انصاف قائم رکھو۔ ہر وقت تمہارے عمل میں، تمہارے کردار میں، تمہارے فیصلوں میں، تمہارے بول میں ہر وقت انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں، ترازو میں
حد سے نہیں بڑھنا، یعنی ناانصافی کہیں پر بھی نہیں کرنی۔ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، اور یہ کہ قائم رکھو، دوبارہ تاکید کی کہ قائم رکھو تم میزان کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرْ، اور نہ تم کمی کرو میزان ترازو میں، اس انصاف میں تم کبھی بھی کمی نہیں کرنا۔ وَالْأَرْضَ، اور زمین، وضعها، اس نے رکھا اس کو، للانعام، جانداروں کے لیے، اپنی مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے نیچے زمین بچھا دی۔ فیہا، اس زمین میں فاکہۃ، پھل ہیں، والنخل، کھجوروں کے درخت ہیں، ذات الاکمام، جو خوشوں والے ہیں، کھجوروں کے درخت جن پر کھجوروں کے خوشے لگتے ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ والحب، اور دانے ہیں، ذو العصف، بھوسے والے۔ ذو العصف ہر اس پھل کو کہتے ہیں کہ جس کا دانہ انسان کھائے اور اس کا جو پودا ہے وہ خشک ہونے کے بعد بھوسا بن جائے، جو جانوروں کے کام آتا ہے، جس طرح گندم ہے اور اس طرح جو ہیں اور بھی کئی چیزیں ہیں، مکھی ہے، اور یہ اس کے دانے جو ہے وہ انسان کھاتا ہے، اور جب اس کا پودا خشک ہو جاتا ہے وہ جانوروں کے کام آتا ہے، جس طرح توڑی وغیرہ بنائی جاتی ہے جس سے۔ والریحان، اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دنیا کی رونق کے لیے اور تمہاری خدمت کے لیے انسانوں ہم نے پیدا کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس اے انسانوں، جنوں اور انسانوں، رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رَبِّكُمَا، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو، تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو مخاطب کیا ہے، اور جن اور انسان دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان دونوں میں سے جو نافرمانی کرے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہم نے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں اور انسانوں سے ہم جہنم بھر دیں گے، اور اسی طرح جنت میں بھی فرما بردار انسان بھی جائیں گے اور جن بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں گنوا گنوا کر اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ نا اصل اس شخص کی طرح ہے کہ جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو، جیسے کہے کہ میں نے تیرا فلاں کام کیا، کیا تو انکار کرتا ہے؟ فلاں چیز تجھے دی، کیا تجھے یاد نہیں؟ تجھ پر میں نے فلاں احسان کیا، کیا تجھے ہمارا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیزیں گنوا گنوا کر کہا کہ یہ چیز میں نے دی، یہ چیز میں نے دی، تجھے پیدا کیا، تجھے بڑا کیا، تیرے لیے زمین بنائی، آسمان، ستارے، چاند، سورج، اور تیرے لیے خوراک کا انتظام کیا، کیا تجھے پھر بھی خیال نہیں؟ پھر بھی تو ہمارا نافرمان ہے، تو ہمارا شکر گزار کیوں نہیں بنتا؟ تو اس بات کو ہی نہیں مانتا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں پر نیکی کروں گا، فرما برداری کروں گا تو جنت ملے گی، ورنہ جہنم میں۔ تو اسی کا انکار کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی کے ساتھ، کالفخار، جو ٹھیکری ہے، صلصال کہتے ہیں اس مٹی کو جو خشک ہو کر بن جاتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور کالفخار، اس مٹی کو اگر تھوڑا سا آگ پر پکایا جائے نا تو وہ ٹھیکری بن جاتی ہے۔ تو اس خشک مٹی بجنے والی، جس کو ہلکا سا اس پر ضرب لگائی جائے تو اس سے آواز آتی ہے، بجنے والی ٹھیکری مٹی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا۔ اور انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ جن کا سب سے پہلے مٹی کا پتلا بنایا گیا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں سے آگے نسل چلائی۔ وخلق الجان، اور پیدا کیا ہم نے جنوں کو، من مارج، شعلے سے، من نار، آگ کے، کہ ہم نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اور اس سے مراد بھی پہلا جن جو ابو الجن ہے، یا جن بطور جنس کے بھی ہے، جیسا کہ ترجمہ میں جنس کے اعتبار سے ہی ترجمہ اوپر لکھا ہوا ہے آگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس تم کس کس نعمت کا، اپنے رب کی، تُكَذِّبَانِ، تم انکار کرو گے، تم جھٹلاؤ گے، یعنی تمہاری یہ پیدائش بھی، اور پھر تم سے مزید نسلوں کی تخلیق اور افزائش، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ تم اس نعمت کا انکار کرتے ہو۔
تمہیں ماں کے پیٹ میں کون خوراک پہنچاتا رہا؟ تمہاری پیدائش کس نے کی؟ تمہیں اچھی شکل و صورت کس نے عطا کی؟ کیا تم نہیں مانتے کہ وہ رب ہے سب کچھ کرنے والا؟ رب المشرقین، وہ رب ہے صرف تمہارا نہیں، مشرقین مشرقوں کا رب ہے، وہ رب المغربین اور مغربوں کا رب ہے، کیونکہ یہ ایک مشرق نہیں، ہر روز سورج دوسری جگہ سے نکلتا ہے، ہر روز اس کی جگہ اور ہوتی ہے، اور جو اللہ نے مقرر کی ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا وہ، تو ساری مشرقوں کا رب وہ ہے۔ اور غروب ہوتے وقت بھی سورج ایک جگہ سے غروب نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور سردی اور گرمیوں کے موسم میں بالکل سورج کا جو چلنے کا جگہ ہے، مدار ہے اس کا، وہ بھی چینج ہوتا ہے، اور اس میں کئی مصلحتیں ہیں، انسان کے کئی فائدے ہیں۔ ہمیشہ ایک ہی موسم رہے تو اس سے اتنے فائدے نہیں ہوں گے، موسم کی تبدیلی سے ہی ہمارے جو ہے نا دنیا کا نظام اور فصلیں اور پھل جو ہے وہ پکتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے ان کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ مرج البحرین، اس نے جاری کر دیے، مرجا کا معنی جرا، چلا دینا، چلا دیا اس نے، بحرین سمندروں کو، یلتقیان جو ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان برزخن پردہ ہے، لا یبغیان وہ تجاوز نہیں کرتے، ان کے درمیان ایک ایسا ہی آڑ ہے، ایک ایسا پردہ ہے، اور برزخ اس پردے کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے۔ یہ سمندروں کا جو سفر کرتے ہیں اور کئی انہوں نے دیکھا ہے، اور وہ واقعتاً اس کا تجربہ کرتے ہیں، اور ہم نے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہے کہ سمندر ایک طرف اس کا جو رنگ ہے وہ گہرا سیاہ رنگ کا ہے، اور دوسری طرف سمندر ہے بالکل قریب ہی ہے، وہ سفید ہے۔ اب سیاہ رنگ کا پانی سفید میں نہیں ملتا، وہ چل رہے ہیں ایک ہی جگہ میں، درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ برزخ ہے۔ اور ایک جگہ پر پانی ہوتا ہے کھارا، اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ سمندر چل رہا ہے میٹھے پانی کا، وہ دونوں جاری ہیں، لیکن میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا اور کھارا پانی میٹھے میں نہیں ملتا۔ اور اس کا تجربہ کرنا ہو نا تو اپنے کچن میں انڈا جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو جب فرائی کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ اس میں بھی دو پانی ہیں، ایک سفید رنگ کا اور ایک زرد رنگ کا۔ زرد رنگ کا پانی سفید رنگ کے پانی میں نہیں ملتا، اگر مل جائے اس انڈے کے اندر سفید پانی زرد پانی میں ملا ہوا ہو تو ہم اس انڈے کو پھینک دیتے ہیں کہ یہ خراب ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لا یبغیان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے، ایک بندہ اپنے ایک سمندر اپنے مدار اور معیار میں چل رہا ہے، تو یہاں انسان کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ تم بھی اپنے مدار میں رہو، اپنے دائرے میں رہو، اپنے دائرے سے باہر نکلو گے تو خراب ہو جاؤ گے۔ ہر بندے کا اپنا ایک دائرہ ہے، تو وہ اپنے دائرے میں رہے۔ جو باپ ہے اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، جو بیٹا ہے اس کا اپنا دائرہ ہے، بیوی کا اپنا ایک دائرہ ہے، ہر انسان، استاد کا اپنا دائرہ ہے، شاگرد کا اپنا دائرہ ہے۔ وہ دائرے میں رہے گا تو درست رہے گا، اگر وہ دائرے سے باہر نکلے گا تو خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان جو برزخ، جو پردہ، جو دائرہ دیا ہے نا، وہ اس سے باہر نہیں جاتے۔ لا یبغیان، وہ تجاوز نہیں کرتے۔ انسانوں تم کیوں تجاوز کر جاتے ہو؟ اتنا بڑا سمندر، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، کتنی اس کے اندر مخلوقیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، رب کی فرما برداری سے چل رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سمندر ہر روز اللہ رب العالمین سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ یہ تیری مخلوق، یہ باغی تیرے نافرمان، تو مجھے اجازت دے میں اوپر سے ان کے اوپر چڑھ دوڑوں اور پورے کی پوری مخلوق کو اپنے اندر غرق کر لوں، لیکن اللہ رب العالمین اسے روک لیتے ہیں۔ اور اسی طرح زمین بھی کہتی ہے اللہ تو میں بتا کہ میں ہلوں اور ان سب کو اپنے اندر زلزلے کی صورت میں ان کو اندر دفن کر دوں، یہ تیرے کتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان سب کو روکا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یخرج منہما، نکلتے ہیں ان دونوں میں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، اس مرجان کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے موتی، اور مرجان چھوٹے موتی، یا پھر اس سے مراد کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں جو سمندر کے اندر ہوتی ہیں وہ اپنا منہ کھول لیتی ہیں، اور جو قطرہ ان کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے نا تو وہ موتی بن جاتا ہے۔
आगे फिर फरमाया कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहर, और उसी की मलकियत में हैं, उसी की हैं अलजवार जहाज़, अलमुनशआत जो चल रहे हैं, फ़िल बहर समंदर में, कल आलाम वो ऐसे बड़े हैं जैसे पहाड़ हों, पहाड़ों की तरह बुलंद समंदरों के अंदर चलने वाली कश्तियाँ और जहाज़ वो किसने चलाए हैं, किसने उनको रोका हुआ है, और तुम्हें किसने ये ज़हानत दी है, समझ दी है, अक़ल शऊर दिया है कि तुम उसके अंदर इतने बड़े जहाज़ समंदरों में चला कर सफ़र करते हो और तिजारत करते हो। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस अपने रब की तुम कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, किस किस नेमत का इनकार करोगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, अब यहाँ से कहा कि सारी ये चीज़ें जो है ना, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये फल, ये पौधे, ये समंदर, दरिया और उनके अंदर चलने वाली कश्तियाँ, सब कुछ एक दिन आने वाला है कि जो कुछ भी है ना, कुल्लु मन, जो कुछ मन जो भी अलैहा इस पर है, कुल्लू सारे का सारा, मन जो भी है अलैहा इस ज़मीन पर, फ़ान वो सब फ़ना होने वाला है, सब मिट जाने वाला है, कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। वयबक़ा और बाकी रहने वाला है, वजह रब्बिक आपके रब का चेहरा, ज़ुल जलाल जो जलाल वाला और इकराम इज़्ज़त वाला है। एक रुकू हमारा पिछली आयत तक ख़त्म हो गया है, एक दो आयतें ऊपर पढ़ ली हैं। तो यहाँ अगले रुकू से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर क्या होगा वो कल के सबक में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो रोज़ाना अल्लाह की हज़ारों नहीं बल्कि लातादाद नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, लातादाद नेमतें अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये देखने और सुनने की क़ुव्वत किसने दी है, मैं बोल रहा हूँ, बोलने की क़ुव्वत किसने दी है, समझने की सलाहियत किसने दी, हाथों को हरकत की क़ुव्वत, पैरों के अंदर चलने की ताकत, और हम रोज़ाना कितनी नेमतें खाते हैं, वो अंदर पूरा सिस्टम और निज़ाम बना हुआ है, वो चीज़ हज़म भी हो जाती है और हमारे जिस्म को वो तक़वियत भी देती है। और गिनना चाहें नेमतें तो गिन नहीं सकते। तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वो नेमतें खाने के बाद अपनी शुक्रगुज़ारी करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमा दें और हमें कुरान को पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुख्तसर तर्जुमा कुरान कोर्स में आज इंशाअल्लाह हम सूरह रहमान का दूसरा रुकू पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने पहला रुकू इसका पढ़ लिया था, आज इसका दूसरा रुकू है। और कल मैंने ये बताया था कि इस सूरत के 3 रुकू हैं और पहले रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमतें गिनवाई हैं और दूसरे रुकू के शुरू से अल्लाह ने फरमाया है कि ये सारी नेमतें, सूरज, चाँद, सितारे और ज़मीन पर जितने भी दरख्त हैं, पहाड़, ये सब कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये फ़ना हो जाएंगे। उसके बाद अगले रुकू में अल्लाह ताला ने क़यामत का नक्शा और मंज़र पेश किया है कि क्या होगा और मुजरमों के साथ क्या होगा। और उसके बाद जो तीसरा रुकू है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाबरदार बंदे नेक, उनके लिए जन्नत में क्या क्या नेमतें होंगी, क्या रौनकें और बहारें होंगी, वो अल्लाह ताला ने बयान किया है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल्लु सारे का सारा, मन जो भी, अलैहा इस ज़मीन पर है, फ़ान वो फ़ना होने वाला है। ये सब कुछ ज़मीन पर जितनी भी रौनकें और बहारें, ये सारी एक दिन मिट जाएंगी। इंसानों, तुम अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन जाओ और ये अपने जहन में अक़ीदा बना लो कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के लिए हैं। ये दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि मरने के बाद जो ज़िंदगी होगी वो हमेशा की होगी। बाकी क्या रहेगा, वयबक़ा और बाकी रहेगा, वजह चेहरा, रब्बी का आपके रब का, ज़ुल जलाल जो जलाल वाला है, वल इकराम और इज़्ज़त वाला है, जो बहुत बड़ी बुज़ुर्गी और शान वाला, इज़्ज़त वाला, जिस रब ने इस पूरी कायनात को बनाया है, बाकी उसी ने रहना है। तो इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि हमारे रब का चेहरा भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का चेहरा वो कैसे है, ये अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया। इसी पर ही हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए कि हमारे रब का चेहरा है। अब वो कैसे है वो अल्लाह ने हमें बताया ही नहीं, कि इसलिए ये सोचना ही नहीं चाहिए, ना ही ये सवाल करना चाहिए कि वो कैसा है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने अपने बारे में हमें बता दी है, बस उसी पर हमारा ईमान है। और हम ये कहते हैं कि अल्लाह का चेहरा वैसे है जैसे अल्लाह की शान के लायक है। हमें नहीं पता
آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یسألوہ، سوال کرتے ہیں اس سے، من جو بھی، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کل یوم ہر دن، ہوا وہ رب، فی شأن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ہر دن وہ ایک نیا کام کر رہا ہوتا ہے. اور جو بھی زمین میں ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ انسان ہیں، وہ جن ہیں، وہ جو ہے نا جانور ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ ایسی مخلوق بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ سب کے سب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے رزق مانگتے ہیں، اللہ سے اپنی ضروریات مانگتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اور آسمانوں میں بھی جتنے فرشتے ہیں اور جتنی مخلوقات آسمانوں میں ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین سے ہی مانگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں. اور ہر مخلوق کی زبان اپنی اپنی ہے. ہم انسان دوسری مخلوق کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے. جانور کیا بولتے ہیں، پرندے کیا کہتے ہیں، کیڑے مکوڑے وہ کس طرح مانگتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. لیکن جو بنانے والا ہے، رب ہے، اس کو پتہ ہے کہ فلاں مخلوق میری اس کو کیا ضرورت ہے. ایک واقعہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ایک چیونٹی، چھوٹی سی چیونٹی، وہ کھلے میدان میں اپنے پشت پر لیٹی اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو آسمان کی طرف کیے ہوئے کہہ رہی تھی، اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں، تو ہمیں پانی پلا، ہم پیاسے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز سنا دی. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اب چلے جاؤ. وہ بھی دعا مانگنے کے لیے اپنے لوگوں کو لے کر آئے تھے اور کہا کہ یہ مخلوق مانگ رہی ہے تو اس کے مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دیں گے. تو ساری چیزیں، ساری مخلوقات اللہ سے مانگتی ہیں، تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین ایسی ذات ہیں کہ اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن انسان جس سے مانگا جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے. جس انسان سے مانگے نا، چاہے ادھار بھی مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین ایسے ہیں کہ اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در سے مانگنے والا بنا دیں. یعنی سب ہی پوری کائنات اللہ کی محتاج ہیں. اور آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے مضبوط جماعتوں، اے جنوں اور انسانوں کے مضبوط گروہ، ہم ایک دن آپ سے نمٹنے کے لیے، حساب لینے کے لیے ہم فارغ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو فراغت نہیں ہے، بلکہ یہ محاورتاً بولا گیا ہے جس کا مقصد وعید اور تحدید ہے کہ اب جو کر رہے ہو نا، اب کرتے رہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم تم سے نمٹ لیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس، اے جماعت جنوں اور انسانوں کی، معاشر کہتے ہیں نوجوانوں کی جماعت، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو، اے جماعت ہو، ان استطعتم، اگر طاقت ہے تم میں، ان تنفذوا، یہ کہ تم نکل جاؤ، من اقطار، کناروں سے، السماوات، آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، اگر زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل کر کہیں تم بھاگ سکتے ہو تو فانفذوا، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. لا تنفذون، نہیں تم بھاگ سکتے، الا بسلطان، مگر قوت اور غلبے کے ساتھ. وہ غلبہ اور قوت تمہارے پاس ہے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ساری زمین میری، آسمان میرا، میری اس زمین پر رہ کر، میری دی ہوئی خوراک کو استعمال کر کے اور میری دی ہوئی طاقت کو تم استعمال کر کے میری نافرمانیاں کرتے ہو. جیسے کوئی کہے نا، کسی ادارے کا سربراہ، کسی کمپنی کا بڑا، وہ یہ کہے کہ میرے ادارے میں رہ کر تم میری نافرمانی کرتے ہو، میرے قوانین کو تم فالو نہیں کرتے، تم اس ادارے سے نکل جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، میری کمپنی کو چھوڑ دو اگر میری بات نہیں ماننی. تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا، میری زمین پر رہ کر میری بنائی ہوئی چیزیں استعمال کر کے میری نافرمانی کرتے ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے. بھاگ سکتے ہو؟ کوئی نہیں بھاگ سکتا. اس زمین کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں زمین بھی میری، آسمان بھی میرا. اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی بغاوت تم میں آ گئی ہے کہ پوری کائنات، پیچھے اللہ نے بیان کیا نا، ساری کائنات، سورج، چاند، ستارے اور کئی سیارے، آسمان اور زمین، سب کے سب اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں. ایک انسان اور جن ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو نا، اپنے آپ کو بڑا باغی اور بڑا اونچا سمجھتے ہو، تو میری اس زمین کو چھوڑ دو، کہیں اور جا کے بسو۔ تو کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ اللہ کی زمین اور آسمان کو چھوڑ کر وہ کہاں جائے گا، کدھر جائے گا۔ اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا، کہ بھیجا جائے گا تم دونوں پر شواظن شعلہ، من نارن آگ سے، ونحاسن اور دھواں، اور نحاس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ پگھلا ہوا تانبا، فلا تنتصران، پس تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ قیامت کے دن اگر تم بھاگنا بھی چاہو نا، میدان قیامت میں تم نہ آنا چاہو اور میدان حشر سے کہیں دور بھاگنا چاہو، تو تمہارے اوپر ہمارے فرشتے آگ کا شعلہ اور دھواں لے کر آئیں گے، اور پگھلا ہوا تانبا تمہارے سر پر لا کر ڈال کر تمہیں ہانک کر میدان حشر میں لے کر آئیں گے۔ فلا تنتصران، تم ان کے مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی تمہاری مدد کرے گا۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ دن آنے والا ہے، ابھی سے ہی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، وہاں اس دن پھر کدھر بھاگو گے؟ کیا ہوگا جب تم سے حساب و کتاب لینے کے لیے ہم بلائیں گے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ آگے فرمایا کہ وہ دن فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جس دن آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹے گا، فَكَانَتْ، پس وہ ہو جائے گا، بردتاً، زرد رنگ کا، کدہان، جیسا کہ پھٹا ہوا چمڑا ہوتا ہے زرد رنگ کا، یہ آسمان بھی پھٹ کر اسی طرح سرخ ہو جائے گا جس طرح پھٹا ہوا چمڑا ہو۔ اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، اس قیامت کے دن، لا يُسْأَل، نہیں سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ، ان کے گناہوں کے بارے میں، انسن، کسی انسان سے، ولا جان، اور نہ کسی جن سے۔ اس دن اللہ فرماتے ہیں پھر ہم سوال نہیں کریں گے، اور یہ پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یاسین میں، کہ پہلے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پھر گواہیاں ہوں گی، پھر جو ہے نا آخری مرحلہ ہوگا کہ جب انسان کے اعضاء بولیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ان کے منہ پر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے منہ بند کر دو اور ان کے ہاتھ پیر اور ان کا جسم بول کر بتائے گا۔ یہ وہی وقت ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اب تم سے نہیں پوچھیں گے، جب دلائل اور براہین آنے کے بعد بھی نہیں مانو گے نا، تو پھر اب پوچھا نہیں جائے گا، تمہارے جسم کے اعضاء، تمہارا انگ انگ بول کر بتائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر علامتوں سے، نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ آگے آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں پہچان لیے جائیں گے مجرم، بِسِیمَاهُمْ، اپنے ناموں کے ساتھ، فَيُؤْخَذُ، پس انہیں پکڑا جائے گا، بِالنَّوَاصِی، ان کی پیشانیوں سے، وَالْأَقْدَامِ، اور ان کے قدموں سے، کہ مجرموں کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ اللہ کے باغی اور مجرم ہے اور دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اب ان کو پکڑا جائے گا۔ کچھ مجرموں کو فرشتے ان کی پیشانیوں سے پکڑیں گے، بالنواسی، پیشانی کے ساتھ، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے فرشتے ان کو اور جہنم میں ڈال دیں گے، والاقدام، اور کچھ مجرم ایسے ہوں گے کہ جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر فرشتے ان کے پیروں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے، اور صرف وہاں صرف جہنم میں نہیں بلکہ آگے بھی آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی، یہ ہے وہ جہنم، یُکَذِّب، کہ تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے جس کو المجرمون، مجرم لوگ، دنیا میں جرم کرنے والے اور اللہ کے نافرمان، وہ کہتے تھے بس یہی دنیا ہے، اس دنیا کے فائدے حاصل کر لو، کیا ہے جہنم، کس نے دیکھی ہے۔ اور کئی لوگ آج بھی جہنم کا مذاق اڑا رہے ہیں اپنے سٹیج ڈراموں میں، نام کے مسلمان ملک میں اس سٹیج ڈراموں پر مذاق میں اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ جنت اور جہنم کا مذاق اڑانے لگے۔ اور جو بندہ یہ جس کا عقیدہ ہو وہ یہ کہے کہ ان مولویوں کی بات ہی نہ سنو، انہوں نے جہنم آخرت، جہنم کر کے ہمارے خون ہی خشک کر دیے ہیں، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اس وقت ان لوگوں کو جو آج جن کا ایمان اور یقین نہیں ہے جنت پر اور جہنم پر، اس وقت جہنم میں ڈال کر یہ کہا جائے گا یہ ہے جہنم۔ دنیا میں نہیں یقین آتا تھا نا، تم کہتے تھے پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، مرنا بھی ہے، مرن کے دوبارہ اٹھنا بھی ہے یا نہیں اٹھنا، اب دیکھ لو، یہ ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ یطوفون،
تو چکر لگائیں گے، طواف کرائیں گے، بینہا اس کے درمیان، و بین حمیم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ اس جہنم میں جہنمیوں کو، جن کو فرشتے کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، کہیں کو پیروں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور وہ کبھی ان کو جہنم میں لے جائیں گے اور کبھی ان کو کھولتے ہوئے پانی میں لے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جہنمیوں کو ان کے پیروں سے پکڑ کر جب فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے تو جب پانی سے جائیں گے نا تو چہرے سے، جسم سے پورا چمڑی ادھڑ جائے گی اور گوشت پگھل جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گی، اور ایسی شکل ہوگی کہ دیکھ کر ڈر لگے گا، اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں آگ کے، وہاں پر گھسیٹ کر ان کو اوپر لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، کہ کبھی کھولتے ہوئے پانی میں اور کبھی ان کو دہکتی ہوئی آگ میں لے جایا جائے گا، اور ان ایسے وہ ہوگا کہ پورا جسم پگھل جائے گا، اور ان کی انتڑیاں، ان کے جسم کے اندر کا حصہ، اس کو وہ پانی اور آگ کی تپش اس کو کاٹ ڈالے گی، اور ایسا عذاب ہے کہ اس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا سخت ترین جہنم تو ایک قید خانے کا نام ہے نا، تو اس قید خانے میں جس طرح دنیا کے قید خانے ہوتے ہیں، اس کے اندر کئی قسم کے مجرموں کو طرح طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں، اسی طرح اس جہنم میں وہ جو قید خانہ ہے اللہ کا، اس میں کئی طرح کے عذاب ہیں۔ جو جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کے لیے عذاب کی کیفیت بھی اتنی بڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے بچا لیں اور جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اب یہاں آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں 2 رکوع ختم ہو گئے ہیں۔ اگلے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں اور جنت کے عیش و آرام ان کا تذکرہ کیا ہے، تو یہاں اس سورت کو پڑھتے ہوئے ہم دعا بھی کریں۔ جب یہاں پہنچے تو دعا کریں اللہ سے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ اور اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے رونقیں بیان کی ہیں ان کو پڑھ کر ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کا تیسرا رکوع پڑھیں گے، اور یہ سورت کا آخری رکوع ہے۔ اس سورت میں 3 رکوع ہیں، اور جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کا جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ گنوائی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دوسرے رکوع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، یہ ہر چیز دنیا کی فنا ہونے والی ہے، ایک اللہ کی ذات باقی بچے گی۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کی ہولناکیاں اور مجرموں کا انجام، جو صحیح سمجھ نہیں رہے، جن کا یہ یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور آخرت ہوگی، ان کا انجام اور جہنم۔ اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہوگا۔ عذاب کا بتلا دینا یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے کہ نافرمانوں کا انجام یہ ہوگا۔ اگر نہ بتلاتے تو پھر لوگ نہ ڈرتے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈرایا ہے، تو ڈرانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس لیے ڈرانے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اب آج کے سبق میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفات، جنت کی نعمتیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں ان سے بچائیں، جہنم سے بچا کر، اور آج کے سبق میں جو ہم صفات پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حامل بنا دیں اور جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائیں۔ وَلِمَنْ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِمَنْ، اور اس بندے کے لیے، خافا جو ڈر گیا، مقامہ کھڑا ہونے سے، ربی ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ اس میں سامان ہوگا وہ سارا چاندی کا ہوگا، اور 2 باغ جو ہے وہ سونے کے ہیں، اور ان باغوں کے اندر جتنے بھی برتن ہیں، جو بھی چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری
سونے کی ہوں گی، اور اسی طرح اس کے جو ہے نا جو مقرب بندے ہیں ان کے لیے ہیں وہ سونے اور چاندی، سونے کے باغ، اور جو اصحاب الیمین ہیں ان کے لیے چاندی کے ہوں گے۔ یہ بھی اشارہ احادیث میں ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ ذوات افنان، وہ جو دونوں باغ ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ ایک باغ کی صفتیں بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے باغ کی۔ دونوں شاخوں والے ہیں، دونوں باغ جو ہیں وہ شاخوں والے ہیں۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا، ان دونوں باغوں میں عینان، چشمے جاری ہیں، تجریان جو بہہ رہے ہیں، اس کے اندر چشمے بہتے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا، ان دونوں میں من کل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل ہیں، زوجان، دو دو قسمیں، جتنی بھی قسموں کے پھل ہیں نا، ہر قسم کی دو کیٹاگریز ہیں۔ تو وہ پوری جنت میں کھجور ہے تو وہ دو قسموں کی، سیب ہیں تو دو قسموں کے، انار ہیں تو دو قسموں کے، ساری جنت میں جتنے بھی پھل ہیں، جتنے بھی فروٹ ہیں، وہ سب دو دو ان کی قسمیں ہوں گی۔ اور یہ دنیا والے نہیں ہوں گے، وہ جنت کے ہیں۔ وہ جنت کا ایک پھل زمین پر آ جائے، ایک کھجور کا دانہ زمین پر آ جائے اگر، تو ساری دنیا اسے کھاتی رہے لیکن وہ ختم نہ ہو۔ وہ جنت کے پھل ہیں، ان کا ذائقہ، ان کی مٹھاس، ان کا جو ہے وہ لذت کھانے کی، وہ کچھ اور ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ جنت نصیب فرما دے۔ اور آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، عَلَى فُرُشٍ، اپنے بچھونوں پر۔ فرش کہتے ہیں، نیچے زمین کو بھی فرش کہتے ہیں، اور جس جگہ پر بیٹھا جاتا ہے وہ بھی فرش ہے۔ ان کے بیڈ روم، ان کے اوپر جو ہے وہ نفیس قسم کے قالین بچھے ہوں گے، وہاں پر وہ بیٹھے ہوں گے، اپنے تکیے لگائے ہوئے، گاؤ تکیے لگا کر ان پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ بطائنہا، جن اپنے تکیوں پر وہ ٹیک لگائے ہوں گے، بطائنہا، ان کے جو استر ہیں، من استبرق، وہ موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وجنا، اور قریب ہوں گے، جنتین، باغات کے دان، ان کے جو پھل ہیں باغوں کے وہ بالکل قریب قریب ہوں گے کہ دور جا کر انہیں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ قریب سے ہی جنتی چاہے گا وہیں سے توڑ لے گا۔ اور یہاں پر جن تکیوں پر وہ ٹیک لگائے ہیں ان کے جو استر ہیں، استر کہتے ہیں اندر والا کپڑا، اور اس کے جو اوپر کپڑا ہوتا ہے اسے ابر کہتے ہیں۔ اس طرح تکیے کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اور جو اندر ہم کپڑا لگاتے ہیں نا تو وہ ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے جو اندر ہے نا وہ موٹے ریشم کا ہم نے بنایا ہے، تو اوپر والے کا، اس کا حسن، اس کی جو ہے حسن و جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی قیمت، یہ تو اس سے بڑھ کر ہوگی۔ دنیا میں ہوتی ہے نا جتنی بھی اکثر چیزیں ہم جو بناتے ہیں، تکیے ہم بنائیں یا کوئی بھی چیز ہو، اوپر جو اس کا کپڑا ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے، نفیس بھی ہوتا ہے، اس پر ڈیزائن بھی بنا ہوتا ہے، لیکن اسے اگر اتار دیں تو اس کے نیچے جو ہے، نیچے والا کپڑا یا نیچے جو چیز ہوتی ہے وہ اتنی اچھی کارآمد نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر جو ہے جنت کی اس قدر خوبصورتی ہے کہ ایک ایک چیز جنت کی وہ اس دنیا سے ہٹ کر ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ اور جنت کے باغوں کے پھل جو ہیں وہ بالکل قریب قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ، اس جنت میں، قاصرات الطرف، قاصرات جھکانے والی ہوں گی، الطرف اپنی نگاہوں کو، اس جنت میں نگاہوں کو جھکانے والی، شرم و حیا والی وہاں پر جنتیوں کے لیے حوریں ہوں گی، ایسی حوریں لم یطمثہن، نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، اس سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے، کسی جن اور کسی انسان نے ان کو دیکھا تک نہیں ہوگا۔ وہ صرف کن کے لیے ہیں؟ جو دنیا میں من خاف مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتے ہیں، وہ زنا کے قریب نہیں جاتے، وہ شراب کے قریب نہیں جاتے، وہ حرام کو منہ نہیں لگاتے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، لوگ دیکھ لیں گے، یہ نہیں، انہیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ وہ نیٹ پر گندی عورتوں کے ساتھ تعلقات نہیں بناتے، وہ فحاشی عریانی نہیں دیکھتے، وہ حرام کاری نہیں کرتے، وہ لاکھوں کے فائدے ہوں لیکن حرام ہو
وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قاصرات الطرف نگاہیں جھکا کر رکھنے والی پاکیزہ شرم و حیا والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے تیار رکھی ہیں۔ اور جنت میں بھی وہی عورتیں جائیں گی جو دنیا میں شرم و حیا والی ہیں، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں دنیا میں بھی اور پردہ کرتی ہیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتی ہیں، وہی جنت میں جائیں گی جن کی نگاہیں دنیا میں آوارہ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، آوارہ نظروں والے، وہ ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت میں جو اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون فیہا لغوا، وہاں پر کوئی لغو بات ہی نہیں ہوگی۔ جو دنیا میں لغو بات کرے، لغویات بکتا رہے، گانے گاتا رہے، بیہودہ مجلسیں مذاقیں کرتا رہے، وہ نہیں جنت میں جائے گا۔ تو جنت پاکیزہ جگہ ہے، وہاں پر پاکیزہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، نیک رہیں، پاک رہیں، اپنے دامن کو زنا کے دھبوں سے، بدکاری سے، برے تعلقات سے اور حرام سے، رشوت سے، جھوٹ سے، غیبتوں سے، گالیوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم بھی اس جنت کے قابل بن جائیں۔ نگاہیں جھکانے والی وہاں حوریں ہیں، تو جن مردوں کی نگاہیں جھکی ہوں گی انہیں ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتیں اللہ نے کی ہیں۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ، اللہ فرماتے ہیں گویا کہ وہ الیاقوت، وہ یاقوت ہیں، والمرجان، اور موتی ہیں۔ جس طرح وہ یاقوت سفید قسم کے بالکل خوبصورت چمکتے ہوئے موتی ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ ہیں حوریں، وہ تصور آ ہی نہیں سکتا ذہن میں۔ یہ دنیا کی عورتیں بالکل ان سے الگ تھلگ، وہاں پر جو مرد ہوں گے وہ زندگی الگ ہوگی۔ اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ایک اور تخلیق میں پیدا کر دیں گے، اور تخلیق ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو حور ہے جنت کی، اس قدر اس کی خوبصورتی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے اس جنت کی حور کی پنڈلی کا گوشت اور گوشت کے اندر اس کا گودا اور ہڈی وہ اوپر سے نظر آ رہی ہوگی، اس قدر خوبصورتی ہوگی اور حسین و جمیل اتنی کہ اگر جنت کی ایک عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیز ہے وہ چمک اٹھے اور خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اور جنت کی ایک حور جو اپنے سر پہ دوپٹہ پہنے ہوئے ہے، پوری دنیا و ما فیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا و ما فیہا، اس سے زیادہ وہ جنت کی حور کا دوپٹہ زیادہ قیمتی ہے۔ اتنی قیمتی چیز، اتنی قیمتی اللہ کی جنت، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ہم اسے بھول جائیں اور چھوڑ دیں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تو کس قدر وہ انسان بد نصیب ہے جو اس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں اور اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرما دیں۔ گویا کہ وہ یاقوت اور موتی ہیرے ہیں، وہ چھپے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان۔ یہاں پہلے احسان سے مراد نیکی ہے اور دوسرے احسان سے مراد جنت، کہ نیکی کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں جنت ہی ہے۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈر جائے، میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، وہ رو پڑے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دے، میری طرف پلٹ آئے، اللہ فرماتے ہیں وہ نیکیاں کرے گا تو بدلے میں ضرور جنت ملے گی۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بڑا مزدوری کروا لے اور پھر مزدوری نہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری مزدوری کرے گا نا، میرے سامنے جھکے گا، میرے سامنے عاجزی اختیار کرے گا، میرے لیے وہ محنت اور کوشش کرے گا، تو میں ضرور اس کو بدلے میں جنت دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں باغوں کے علاوہ جنتاً اور دو باغ ہیں، دو باغ بڑی جنت میں جو مقربین کے لیے، اور مقربین اور اصحاب الیمین کا مزید تفصیل اگلی صورت میں آئے گی، سورۃ الواقعہ میں وہ پڑھیں گے۔ جو پچھلی جنت پڑھی وہ مقربین کے لیے، اور بعد والی وہ جو ہے اصحاب الیمین کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، وہ دونوں باغ جو دوسری جنت میں ہیں بہت گہرے سبز رنگ کے ہیں، کہ گہرا رنگ اتنا سبز ہے کہ وہ سیاہی مائل ہو چکا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ، ان میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں، نَزَّاخَتَانِ، جو جوش مارتے ہوئے ابھر رہے ہیں اس جنت میں چشمے۔
फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन, उस जन्नत में फ़ाकिहतुन फल हैं, व नख़लुन और खजूरें हैं, व रुम्मान और अनार हैं, कि उस जन्नत में फल भी हैं, खजूरें भी हैं और अनार भी हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना, उस जन्नत में खैरातुन नेक सीरत और खूबसूरत, हिसान खूबसूरत, उनकी सीरत भी नेक है और उनकी सूरत भी अच्छी है, शक्ल के एतबार से भी खूबसूरत हैं और सीरत के एतबार से भी इंतहाई नेक हैं, पाक दामन हैं, किरदार भी उनका अच्छा है और शक्ल व सूरत भी उनकी अच्छी है, जो जन्नतियों के लिए वहाँ पर औरतें हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हूरुन, वो हूरें हैं, मक़सूरातुन, जो छुपी हुई हैं, फ़िल ख़याम, खैमों के अंदर, वहाँ पर जो हूरें हैं वो खैमों के अंदर बैठी हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में मोतियों के खैमे हैं, मोतियों का खैमा बना हुआ है और वो इतना बड़ा है कि उसका जो चौड़ाई है वो 60 मील है और उसके हर 60 मील उसकी चौड़ाई है और उस खैमे के हर कोने में जन्नतियों के जो है ना वो घर वाले, उनकी हूरें वहाँ पर जन्नतियों का इंतज़ार कर रही हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्ना, नहीं छुआ उन्हें इंसुन, किसी इंसान ने, क़ब्लहुम, इससे पहले, वला जान, और न किसी जिन ने। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईना, वो टेक लगाए हुए होंगे, अला रफ़रफ़िन खुज़रिन, सब्ज़ कालीनों पर, रफ़रफ़िन कालीनों पर, खुज़रिन सब्ज़ रंग की, व अबक़रिय्यिल हिसान, और निहायत उम्दा, अबक़री कहते हैं ऐसी चीज़ जो बहुत कम पाई जाए, अबक़री बहुत कम, ऐसे नफीस जो दुनिया में तो उनका है ही नहीं वजूद, सिर्फ़ वहाँ जन्नत में होंगे। हिसान, जो बिल्कुल ही नए हैं और नेक लोगों के लिए, फर्माबरदार लोगों के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें तैयार किया है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारकस्मु रब्बिक, बहुत बाबरकत है आपके रब का नाम, ज़िल जलाल, जो साहिब जलाल है, वल इकराम, और इज़्ज़त वाला है। यहाँ तक ये सूरत ख़त्म हुई और इस सूरत में 31 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये पढ़ना चाहिए, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु वलकल हम्द, अल्लाह हम तेरी किसी भी नेमत की तकज़ीब नहीं करते, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तूने हम पर बहुत इनामात किए, एहसान किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बना दें और अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ, अपने फ़ज़ल के साथ हमें जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमा दें, हमसे हिसाब न लें। अल्लाह ताला हमें बग़ैर हिसाब के जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमा दें। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।